اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی مقبولیت کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ جہاں کہیں آپ موجود ہیں حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروکش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی اور حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کے اختتام پہ آپ تمام افراد کے لیے مولا کی بارگاہ سے مشہد مقدس سے دعا کی جائے گی، آپ سب کے لیے دعا ہوگی، اور یہ ہمارے سلسلے مجالس عشرہ ماہ محرم کی یہ 17ویں مجلس ہے، یعنی 16 مجلسیں ہو چکی ہیں، یہ 17ویں مجلس ہے، اور عنوان وہی ہے دعا اور معرفت امام علیہ السلام، یعنی دعا کے ذریعے ہم نے اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے۔ آپ دعا بھی کیجیے گا، تھوڑی سی طبیعت بھی ناساد ہے، امام زمانہ کی کرم نوازی سے بہتر ہو جائے، لیکن بہرحال جیسے بھی طبیعت تھی بستر پہ تھا، لیکن یہ کہ مجلس جو ہے وہ انسان قدموں سے چل کے نہیں آتا بلکہ سر سے چل کے آتا ہے۔ آل محمد کا ذکر نہ کبھی رکا ہے، نہ کبھی رکے گا، نہ کبھی مٹا ہے، نہ کبھی مٹے گا، اور حقیقت یہ ہے لاکھ قانون بنا لو، لاکھ تم جو ہے قراردادیں پاس کروا لو، وہ زمانہ جو پہلے والا تھا وہ تو اب نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ذکر اہل بیت ہے، سب کے سامنے پتہ چل گیا ہے۔ یہ ہم جو ہے ہماری کتابیں کھلی ہیں، ہمارے الفاظ کھلے ہیں، ہماری مجلسیں کھلی ہیں، دلائل عقلی ہیں کہ ہر چیز عقلی دلائل پہ ہماری مبنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی چیز کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں پڑھو، ہماری کتابیں بھی پڑھو اور باقی سب کی کتابیں، ہم تو کہتے ہیں عیسائیوں کی کتابیں بھی پڑھو، ہم تو کہتے ہیں یہودیوں کی کتابیں بھی پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے، کتاب کا پڑھنا انسان کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے اپنا امام بناتے نہیں، امام چنتے ہیں، اس کو اللہ نے کیا اختیارات عطا کیے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم نے امام تسلیم کیا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے، تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا امام کی لیاقت اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ امام بننے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے بھی یا نہیں رکھتا۔ امام کیا ہونا چاہیے اور امام کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا سب کے ہاں ہمارا واحد آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو
اللہ کی, اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آتی ہے نا, یہ وہی انداز ہے, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت, وہی انداز ہے جو آیہ ولایت میں ہے, اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو عزیزان محترم, انداز وہی ہے, طریقہ وہی ہے, بتانے کا انداز سب وہی ہے. تو اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, تو بات یہ ہے اللہ کی اطاعت پہ کسی کو شک نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ خالق مطلق ہے, اللہ جو ہے وہ خالق مطلق ہے, ارحم الراحمین ہے, خیر الغافرین ہے. تو اللہ نے جس کو بنا کے بھیجا ہے نبی مرسل, وہ نبی کہ جو کائنات کے حلال ہیں, حلال مشکلات ہیں, وہ نبی جو کائنات کے ہادی ہیں, وہ نبی جو کائنات کے لیے طریقہ ہدایت دے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, تمہیں دنیا میں آ کے میں نے نہیں بنایا, انا ارسلناک, ہم نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے. 40 سال کے بعد جو ہے نبوت کا اظہار ہوا ہے, 40 سال کے بعد نبوت کو ظاہر کیا ہے, 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کیا ہے. نبی تو اس وقت تھے, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان موجود تھے. تو یہ ہمارے نبی کریم 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں, 40 سال جب سے دنیا میں آئے تب سے نبی تھے. اور حقیقت یہ ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ 40 سال کا وقفہ تھا یا 40 سال کا عرصہ تھا, وہ آئے تو نبی بنے, تو عیسائی کہہ سکتے ہیں ہمارا نبی جو ہے وہ افضل ہے, وہ تو 3 دن کا کلام کرتا ہے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, میں اللہ کا عبد ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, مبعوث کیا ہے, اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. 3 دن کے ہیں اور اللہ نے کتاب بھی دے دی, 3 دن کے ہیں اللہ نے نبی بھی بنا لیا, 3 دن کے ہیں عبداللہ بھی بن گئے. ٹھیک ہے, عبادت کی نہیں, ابھی عبادت کو ظاہر نہیں کیا, لیکن عبداللہ کا مصداق بن گئے. یعنی بتانے کے لیے عبادت سے انسان عبداللہ نہیں بنتا, عبداللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ عبد بنا کے بھیجتا ہے. تو عزیزان محترم, 40 سال میں, اور یہ بھی بڑا عجیب سا جملہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ ہم نہیں مانتے جو ماننے کا حق ہے. ہم نے کہیں نہیں لکھا کہ جبرائیل امین نے آ کے پڑھایا, اللہ پڑھا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے. بھئی وہ اور ہیں. واللہ, توجہ فرمائیے گا, آپ کی حسین سماعتوں کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انسان کی خلقت کے حوالے سے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون, کہ اللہ جب تمہیں دنیا میں لے کے آیا تم لا تعلمون کی منزل پہ تھے, تم جاہل تھے. دنیا میں جب آئے جاہل تھے, عالم بعد میں بنے, مفتی بعد میں بنے, پروفیسر بعد میں بنے, ڈگریاں بعد میں لی, ڈاکٹر بعد میں بنے, انجینئر بعد میں بنے, سائنسدان بعد میں بنے, ٹیچر بعد میں بنے. جب دنیا میں آئے تو لا تعلمون کی منزل پہ تھے, تم بالکل جاہل تھے. اور وجعل لکم السمع والابصار, اللہ نے تمہیں سماعت عطا کی, اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا کی تاکہ تم بولنے والے سنو بھی اور دیکھو بھی, تاکہ تم شکر گزار, اللہ کو تشکر, تاکہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ نے انسان کی علامت یہ بتائی کہ جب دنیا میں آیا اللہ نے اس کو 2 قوتیں عطا کی, ایک سننے والی اور ایک دیکھنے والی. لیکن میری جانیں قربان ہو جائے, اب انسان کو اللہ نے گویائی نہیں دی کہ بولتا ہوا دنیا میں آئے, اللہ نے انسان کو گویائی نہیں دی کہ وہ کلام کرتا ہوا دنیا میں آئے, اللہ نے انسان کو گویائی نہیں دی کہ وہ بولتا ہوا اور کلمات سناتا ہوا دنیا میں آئے. یہ انسان کی علامت ہے, یہ اس کی علامت ہے جو نطفے سے خلق ہوتا ہے, لا تعلمون کی منزل پہ ہوتا ہے, دنیا میں جب آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے, اور اللہ نے اس کو کان عطا کیے, اس کو آنکھیں عطا کی تاکہ شاید وہ شکر گزار بن جائے. یہ اللہ نے اس کی علامت بتائی ہے جو نطفہ گندیدہ سے خلق ہوتا ہے. لیکن عزیزان محترم, میری جانیں قربان ہو جائے, جب اللہ اپنے نبی مرسل کا تعارف کرا رہا ہے تو کیا جملہ فرماتا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, الرحمن ہے وہ اللہ کہ جس نے انسان کو خلق کیا, الانسان کو خلق کیا,
سبحان اللہ، کیا بات ہے. لیکن جملہ بڑا عجیب ہے. الرحمن، رحمان ہے وہ اللہ، علم القرآن، جس نے پہلے قرآن سکھایا. سبحان اللہ. الرحمن وہ اللہ ہے جس نے پہلے قرآن سکھایا اور پھر خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا. یہاں پہ توجہ فرمائیے گا، انسان پہلے جاہل تھا، عالم بعد میں بنا. لیکن اللہ جس نبی مرسل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ نے علم پہلے عطا کیا، کتاب کا علم پہلے عطا کیا اور خلق بعد میں کیا، بتانے کے لیے کہ جو پڑھ کے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں اور جو آ کے پڑھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. جو پڑھ کے آتے ہیں ان کا آنا کچھ اور ہوتا ہے اور جو آ کے پڑھتے ہیں ان کا آنا کچھ اور ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل شاور علی کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی اور تمام افراد کے لیے انشاءاللہ مجلس کے بعد دعا ہوگی. جو پڑھ کے آتے ہیں ان کا آنا کچھ اور ہے اور جو آ کے پڑھتے ہیں ان کا آنا کچھ اور ہے. جو یہاں سے آ کے توجہ فرمائیے گا، جس طرح انسان عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی اختیار کر کے اور گناہوں سے بچ کے عابد بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، متدین بن سکتا ہے، عبادت گزار بن سکتا ہے، اپنے چہرے پہ عبادت کا صحرا سجا سکتا ہے. لیکن انسان عبادت کر کے معصوم نہیں بن سکتا. انسان عبادتیں کر کے معصوم نہیں بن سکتا. معصوم اللہ بنا کے بھیجتا ہے. معصوم اللہ بنا، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، معصوم اللہ بنا کے بھیجتا ہے. تو عزیزان محترم، یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتاب کا علم پہلے دیا، قرآن پہلے عطا کیا اور خلق بعد میں کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. عزیزان محترم، میری جانیں قربان ہو جائے، یہ تو نبی کریم ہے نا، امیر المومنین کی آمد ہوئی کعبے میں، تو آپ نے کیا جملہ فرمایا جب نبی کریم کو دیکھا؟ یا رسول اللہ، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں جو آپ پہ نازل ہوگا؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کہتا ہے کہ میں کیا سناؤں، تو پیغمبر نے کہا توریت بھی سناؤ، زبور بھی سناؤ، انجیل بھی سناؤ، قرآن جو ابھی نازل نہیں ہوا وہ بھی سناؤ. تو میرے مولا نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی اور قرآن سنایا. تو پیغمبر تعریف کرتے رہے اور آپ نے کہا یا علی کیا کہنے، آپ کو قرآن بہترین یاد ہے. اور میرے مولا نے سورہ مومنون کی آیت تلاوت کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تو عزیزان محترم، یہ ان کا آنا اور ان کا پڑھنا. اب یہاں پہ میں جملہ یہ بھی کتابوں میں درج ہے کہ پڑھانے آئے اور کہا کہ ابھی امی کے ترجمہ آپ خود جا کے دیکھ لیں، میں کیا اس کے بارے میں توضیحات دوں کہ کیا کیا لوگوں کے عقیدے ہیں اور کیا کیا لوگ جانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ کامل ہے کہ وہ پڑھ کے وہاں سے آئے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پڑھانے وہاں سے آئے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرنے آئے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول بن آ کے نہیں بنے، انا ارسلناک، میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. عزیزان محترم، اب یہاں پہ مجھے افسر عباس دہلوی صاحب کا ایک قطع یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کن فکا آباد ہو. ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، جس کے صدقے میں جہان کن فکا آباد ہو، اس کو یہ جبریل کیا آ کر پڑھائے گا سبق. ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی، ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، اس سے بہتر درس حق کمتر کو کیسے یاد ہو. ذات جس کی وجہ خلق عالم ایجاد ہو، اس سے بہتر درس حق کمتر کو کیسے یاد ہو. اس کو یہ جبریل کیا آ کر پڑھائیں گے سبق، جن کے شاگردوں میں خود جبریل کا استاد ہو. امیر المومنین شاگرد اور استاد جبرائیل. یہ فرماتے ہیں اب میری جانیں قربان ہو جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. وہ لوگ کہ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو عزیزان محترم، دعا کا طریقہ یہ پیغمبر اکرم نے بے پناہ دعائیں بتائیں. مشکل میں آ جاؤ تو یہ دعا پڑھنا، بارش مانگنی ہو تو یہ دعا پڑھنا، اولاد چاہیے ہو تو یہ دعا پڑھنا، مشکلات میں ہو تو یہ دعا پڑھنا، صحت چاہیے ہو تو یہ دعا پڑھنا، اور بچوں کی شادیوں کے لیے یہ دعا پڑھنا، گھر چاہیے
چاہیے ہو تو یہ دعا پڑھنا، زر چاہیے ہو تو یہ دعا پڑھنا، اور بے گھر ہو تو یہ دعا پڑھنا، بے زر ہو تو یہ دعا پڑھنا، اور کمال کی منزلت یہ ہے روحانیت چاہیے ہو تو یہ دعا پڑھنا، آل محمد کی محبت چاہیے تو یہ دعا پڑھنا، اور کمال یہ ہے کہ دعا پڑھا بھی رہے ہیں، دعا بتا بھی رہے ہیں، اور غدیر میں جب حیدر کی ولایت کا اعلان کیا تو دعا بتا بھی رہے ہیں، اللہم وال من والا، اے اللہ اس سے محبت رکھ، دعائیہ کلمات ہیں، جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اب میری جانیں قربان ہو جائیں۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ جب مولا کے چاہنے والوں پہ دشمنی نکال کے مولا کائنات کی دشمنی کا اظہار کیا جاتا تھا، علی نام ہے تو مارو، حسن نام ہے تو مارو، حسین نام ہے تو ان کو نکال دو۔ لیکن عزیزان محترم کچھ زمانے ایسے بھی آئے کہ علن معصوم کے نام کی توہین کی گئی، پابندیاں لگائی گئی، لیکن یاد رکھیں علی کے دشمن کی پہلی بھی یہ علامت ہے، وہ اللہ جو بیعت کے دشمن پہ، توجہ فرمائیے گا، وہ اللہ جو بیعت کے دشمن پہ ابابیلوں سے عذاب نازل کروا سکتا ہے، تو وہ اہل بیعت کے دشمنوں پہ کل بھی لعنت کا عذاب بھیجتا ہے، آج بھی لعنت کا عذاب بھیجتا ہے۔ جزاکم اللہ، سدا سلامت رہیں۔ آپ کے کومنٹ سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کی توجہ مرکوز ہے۔ عزیزان محترم، دعا بتانے کے لیے لسان اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ دعا وہ بتائے گا کہ جو لسان اللہ ہو، دعا وہ بتائے گا کہ آنکھیں عین اللہ ہو، دعا وہ بتائے گا کہ جس کی کان اذن اللہ کی منزل پہ ہو، سماعت ویسی ہو، تأیہا اذن وائیہ کا مصداق ہو۔ اب عزیزان محترم، جب انسان دعاؤں کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ دعا ہے کیا۔ دعا فقط ذریعہ تکمیل حاجات نہیں ہے، دعا فقط حاجات کی قبولیت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دعا انسان کو معرفت کی طرف لے کے جاتی ہے، دعا انسان کو معرفت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ غدیر کے میدان میں نبی نے دعا کی، توجہ فرمائیے گا، کمال ہے بھائی آپ کی توجہ کے، غدیر کے میدان میں نبی نے دعا کی، اللہم من کنت مولا فہذا علی المولا، اللہم وال من والا وعاد من آدا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ اور پھر دعا جب کرنے کے بعد پیغمبر کہتے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، تبلیغ کرے، پہنچائے جو یہاں موجود ہے اس کو، جو یہاں موجود نہیں۔ اللہ اکبر، جو یہاں پہ موجود ہے اس پہ اس کو چاہیے، اس پہ لازمی ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو میں نے اعلان کیا وہ اگلے تک پہنچائے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو مدینے میں ہو اس کو پہنچاؤ، یا ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے زمانے والوں کو بھی بتا دینا کہ علی کون ہے۔ تو عزیزان محترم، میرا ہاتھ جوڑ کے ایک سوال ہے آپ سے، جس کی ولایت کا پہنچانا، جس کی محبت کا پہنچانا، جس کے اختیار کا پہنچانا، جس کی قدرت کا پہنچانا، جس کی مودت کا پہنچانا جب اتنا لازمی ہو کہ جس لفظ سے اللہ فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے، وہی لفظ نبی کریم امت کو کہہ رہے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ غائب کو پیغام پہنچائے۔ تو جس کی پہنچانا اتنا واجب ہے تو اس کا ماننا کتنا واجب ہوگا، جس کا پہنچانا اتنا ضروری ہے تو اس کا ماننا کتنا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ایک شاعر ہیں، جو نام ہے حسان بن ثابت، بہت عظیم قصیدہ لکھنے والے، نبی کریم کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کیا میں آج کے دن کو قصیدے کی شکل میں بیان کروں آپ کے سامنے؟ کیا آج کے دن کے حوالے سے جو آپ نے کلام پڑھا ہے، جو من کنت مولا کہا ہے، جو ذکر علی بیان کیا ہے من کنت مولا کی شکل میں، اس کو میں کلام کی شکل میں، قصیدے کی شکل میں بیان کروں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں قل، بیان کرو۔ قل جو ہے یہ وجوب کی منزل پہ آتا ہے، حتمن بیان کرو۔ نبی قل کہہ کے بلائیں، نبی کل کہہ کے، یعنی علی کی شان میں شعر بھی کہو، قصیدہ بھی لکھو، منقبت بھی لکھو، نبی کل کہہ رہے ہیں، اللہ بلغ کہہ رہا ہے۔ ادھر جب یہ اعلان ہوا ادھر اللہ نے آیت کو بھیجا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اور کمال کی منزل یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پہ غدیر میں ایک نے بد دعا کی تھی، دعا تو اپنی جگہ ہے،
اللہ نے بد دعا کو بھی نقل کیا. سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا. عزیزان محترم، دعا اتنی اہم ترین چیز ہے. جہاں اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے، جہاں اللہ نے قرآن میں حلال و حرام بیان کیا، جہاں اللہ نے قرآن میں انبیاء کے قصے بیان کیے، جہاں اللہ نے قرآن میں مسائل بیان کیے، جہاں اللہ نے قرآن میں اسلام اور دین کے احکام کو بیان کیا، نمازوں کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، وہیں پہ اللہ نے نبیوں کی دعائیں بھی بتائیں. یہ حضرت آدم کی توبہ کی دعا، یہ حضرت یونس کی دعا، یہ حضرت زکریا کی دعا، یہ حضرت نوح کی دعا. یہ اللہ نے دعائیں بتا کے یہ اعلان کر دیا کہ دعا وہ چیز ہے اگر نبی کرے تو میں اس کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کے پیش کرتا ہوں. دعا کا یہ مقام ہے. کس کس مقام پہ دعا کی گئی؟ دعا وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے رب العزت نے، رب العالمین نے بیان کیا. اب دعا ایک نہیں ہے، بے پناہ دعائیں ہیں. ایک دعا جس کو ناد علی کہتے ہیں. کمال، سبحان اللہ. دیکھیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. دعا اور معرفت امام پہ مجالس چل رہی ہے. آج 17ویں مجلس ہے الحمدللہ اس عنوان پہ. ایک دعا ناد علی ہے. ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی الی آخرہ بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے. تو اذان محترم، یہ ناد علی یہ دعا ہے. اللہ نے پیغام بھجوایا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو پیغمبر اکرم نے ناد علی پڑھ کے میری جانیں قربان ہو جائیں. وہاں پہ شاہ مردہ کا لا فتح الا علی کا پیغام آتا ہے اور پیغمبر نے کیا ناد علی کہہ کے آواز دی اور ادھر حیدر کرار پہنچے. کیا جملہ ہے؟ ناد علی مظہر العجائب، علی کو آواز دو جو عجائبات کے ظہور کی جگہ ہے. کیا بات ہے. اب جو سمجھ گیا وہ سبحان اللہ، جو نہیں سمجھا اس کو میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالی. کوشش ہے میری سمجھانے کی. ناد علی مظہر العجائب، علی کو آواز دو جو عجائبات کے ظاہر کرنے کی جگہ ہے، جو عجیب عجیب باتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. اس علی کو آواز دو کہ جو عام باتیں نہیں، عجائبات کا مظہر ہے، غرائبات کا مظہر ہے. ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی الی آخرہ. تو اذان محترم میری جانیں قربان ہو جائیں. علی کو پکارو، علی کو آواز دو جو عجائبات کا مظہر ہے، عجائبات کے ظہور کی جگہ ہے، عجیب عجیب باتوں کے ظہور کی جگہ ہے جو عقل انسانی میں نہیں آتی. آج کیا ہوتا ہے، جب وہاں پہ کہا گیا علی کو پکارو تو میں اور آپ کیا ہیں، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ پکارو اس کو. کس کو؟ جو نجف میں رہتا ہے، ظاہراً نجف میں رہتا ہے لیکن ہران مومنین کی نصرت کے لیے موجود ہے. اب آئیں میری جانیں قربان ہو جائیں. علی کو پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ من کنت مولا کی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فوراً پیغام آتا ہے کیسی عجیب بات ہے. یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، کیسی عجیب بات ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیسی عجیب بات ہے. خیبر کا در اکھاڑا، کیسی عجیب بات ہے. علی ہر مومن کی قبر میں آتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے. وقت مرگ ہر کوئی مولا علی کو دیکھتا ہے، کیسی عجیب بات ہے. ہر منافق ہو یا مومن مولا علی کی زیارت کرتا ہے، کیسی عجیب بات ہے. علی فاتح خیبر ہے، کیسی عجیب بات. علی خیبر کا در اکھاڑنے والے، کیسی عجیب بات. علی نے مرحب و انتر و عمرو ابن عبدود کو مارا، کیسی عجیب بات. علی پل صراط پہ کھڑے ہو کے مومنین کو گزاریں گے اور یہ کہیں گے جہنم سے مخاطب ہو کے ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. کیسی عجیب بات. صراط پہ علی، کیسی عجیب بات. علی کی محبت پلے صراط سے گزار دے گی، کیسی عجیب بات. 40 جگہ علی ایک وقت میں مہمان ہوئے، کیسی عجیب بات. کس کس مقام پہ علی ہے، بڑی عجیب بات ہے نا. آتا ہے نا پیغام. علی جس کو علی جس کو تلوار مارتے تھے، چاہے طولن مارتے تھے چاہے ارزن مارتے تھے، وزن میں 1 گرام 1 مسکال کا فرق نہیں ہوتا تھا. دونوں پلڑے برابر ہوتے تھے، چاہے طول میں کاٹے چاہے عرض میں کاٹے. یا علی، جس کی تلوار اتنی عادل ہو تو وہ علی کس عدالت کی منزل پہ ہوگا. مرہ ابن قیس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا. اس کے آباء و اجداد قتل ہوئے تھے مولا کے ہاتھوں. تو یہ نجف میں آیا اور یہ بدلہ لینے کے لیے مولا کائنات سے کہتا ہے یا علی انت الذی قتلت آبائی و اجدادی. اے علی، کیا آپ ہیں
جو نجف میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں مولا کی زری میں ایک نشان بنا ہوا خواتین کی طرف، وہ کہتے ہیں یہ 2 انگلیوں کا نشان ہے، مولا کی 2 انگلیاں برآمد ہوئی تھی، 2 انگلیاں. وہ کہتا ہے انت الذی قتلت آبائی و اجدادی، آپ ہیں نا جنہوں نے میرے اجداد اور آبا و اجداد کو قتل کیا. اس کے بعد چاہتا تھا مولا کی قبر سے بے حرمتی کرے. فخرج منہ اصبعان کانہما ذوالفقار، کہتے ہیں مولا کی قبر سے 2 انگلیاں نکلی جیسے ذوالفقار نکلتی ہے، اور مارا اس کو. انگلیوں میں یہ طاقت ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. انگلیاں لگی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. حرم بند تھا. صبح جب آئے لوگ دیکھا کہ مرا پڑا ہے، اب کس نے مارا، کب مارا، کیسے مارا، کیوں مارا. تو متولی نے مولا کو خواب میں دیکھا، کہا جی اگر کوئی پوچھے کس نے مارا کہہ دینا علی نے مارا. یا علی یا علی، کہہ دینا علی نے مارا. تو اگر وہ پوچھے دلیل کیا ہے، کہا علی کی تلوار کا یہ معجزہ تھا، جس کو مارتے تھے تو طولن مارے یا عرضن مارے وزن برابر ہوتا تھا. کہتے اسے وزن کر کے دیکھ لو، جب وزن کیا تو وزن دونوں پلڑے برابر تھے. یہ ہے حیدر کرار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد و شاد رکھے. اللہ نے نبیوں کی دعائیں بیان کی، اور یہ عجائبات کے مظہر ہے. ناد علی ہے نا، عجائبات کے مظہر. تو کبھی یہ نہ کہنا میری سمجھ میں نہیں آیا علی ایسے ہیں، تو اللہ حد ناد علی تو کہہ رہی ہے کہ وہ عجائبات کے مظہر ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی علی. اگر تمہاری سمجھ میں آ گئے تو وہ تمہارے ذہن کی پیداوار تو ہو سکتی ہیں، علی نہیں ہو سکتے. علی وہ ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں یا علی آپ جانتے ہیں، اور مجھے کما حق کہو کوئی نہیں جان سکتا، یا اللہ جانتا ہے یا علی آپ جان سکتے ہیں، اور یا علی آپ کو بھی کوئی نہیں جان سکتا، آپ ہیں کیا، یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. ایسی ہستیاں. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. یہ آل محمد کے در کا فیضان ہے، جس کی دنیا سے جانے کے بعد 2 انگلیاں قاتل کو قتل سے پہلے اس کے انجام تک پہنچا سکتی ہیں. تو کبھی علی سے دشمنی نہ کرنا، علی سے پنگا نہ لینا. نہ 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 نہ. علی وہ ذات کا نام ہے کہ جس کی دشمنی اللہ. کمال ہے بھائی. بات آگئی تو سن لیں. ماشاءاللہ تمام آپ کی کومنٹ سے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ کی توجہ مرکوز ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ کی یا میری عبادت کو امام رضا کی بارگاہ میں دفتر جناب سیدہ میں ثبت کرے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جو لکھا ہے دعا، اور ان کی بارگاہ میں آل محمد کی بارگاہ میں آئے. نماز کیا ہے؟ کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. توجہ فرمائیے گا، بہت بڑا علمی ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. واجب کے ترک پہ عذاب نہیں آتا. اگر واجب کے چھوڑنے پہ عذاب آتا نا، تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے اس گھر پہ چھت گر جائے. ایسا ہوا کبھی؟ کبھی ہوا کسی کے گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے اس پہ چھت گر جائے؟ بڑے ایسے ہیں جو زندگی میں شاید نماز جنازہ کے علاوہ کوئی اور پڑھتے نہیں، یا نماز عیدین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو چھت نہیں گرتی، عذاب نہیں آتا. واجب پہ اللہ عذاب نہیں کرتا. حساب کتاب بعد میں ہوگا. بڑے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، جو ہوٹلوں کی نظر کرتے ہیں، جن کے اوپر پردہ لگا ہوتا ہے، لیکن اللہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں کرتا. کتنے ایسے ہیں جو حج پہ نہیں جاتے، حساب بعد میں ہوگا، اللہ نے عذاب نہیں کیا حج نہ کرنے والوں پہ. البتہ یہ ملتا ہے کہ اگر سارے نمازیں چھوڑ دے تو اللہ سب پہ عذاب کر دے گا. سارے روزہ چھوڑ دے تو اللہ ان اللہ لیدفع بمن یصلی اما لا یصلی فاذا اجتمعوا علی ترک الصلاۃ لہلکوا. اللہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی وجہ سے ان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. اگر یہ سارے اجتماع کر لیں نماز پڑھنی ہی نہیں ہے تو یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں. لیکن اللہ نارملی نماز نہ پڑھنے پہ عذاب نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا بھائیو. ورنہ تو اور واجبات کی شرائط ہے. نماز واجب ہے لیکن پاگل پہ واجب نہیں ہے، مجنون پہ واجب نہیں ہے، نابالغ بچے پہ واجب نہیں ہے. یہ واجب کا قانون ہے.
روزہ واجب ہے، لیکن روزہ بیمار پہ واجب نہیں ہے. جو بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، عطاش ہے، جس کو بہت پیاس لگتی ہے، اس پہ یہ سب شریعت نے قوانین بتائے ہیں کہ ہم اس پہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں. مسافر پہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ثواب ملے نہ ملے، روزہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، فاقہ ہے. کتنے ایسے ہیں. اور حج جو ہے اس کے لیے بھی شرائط ہے. حج کی کیا شرط ہے؟ اگر روزہ ٹھیک ہوگا تو روزہ واجب ہے، اگر بالغ و عاقل ہے تب نماز واجب ہے. ٹھیک ہے نا. آئے حج پہ آ جائے. حج کا بھی قانون ہے، استطاعت مالی بھی ہو، مال بھی رکھتا ہو، استطاعت بدنی ہو بھی، بیمار بھی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جائے اور چلا نہ جا سکے، اس نے صحیح بھی کرنی ہے، اور ظاہر ہے کچھ شیطان ہے وہاں پہ، ان کو کنکریاں بھی مارنی ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا شیطان، دوسرا، یہ سب جو ہے ان کو کنکری ملا کے میدان میں مارتے ہیں جا کے، اور مزدلفہ سے اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ کنکریاں بھی مارنی ہے. اس کے علاوہ اسے قربانی بھی کرنی ہے. تو یہ سب عام بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جو بیمار ہے تو صحت مند بھی ہونا ضروری ہے، استطاعت مالی بھی ہو، استطاعت بدنی بھی ہو. اگر استطاعت مالی نہیں ہے، استطاعت بدنی نہیں ہے، تو حج اس پہ ساقط ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے، نصاب ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جہاد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ حج کے لیے شرائط ہے کہ ایک پہ واجبات کی کیا شرائط ہے؟ صحت مند پہ اور بالغ و عاقل پہ واجب، غیر بالغ و عاقل پہ، مجنون پہ واجب نہیں. صحت مند پہ واجب، بیمار پہ اور مریض پہ اور عطاش پہ واجب نہیں. پیسے والے پہ، استطاعت مالی رکھنے والے پہ، استطاعت بدنی رکھنے والے پہ واجب، اور غیر مستطیع پہ واجب نہیں. زکوٰۃ پیسہ جس کے پاس ہے، نصاب ہے، اس پہ واجب ہے، غیر نصاب پہ واجب نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہے واجب کی شرائط. اور اللہ واجب کے ترک پہ کسی پہ عذاب بھی نہیں کرتا. ایک بندہ واجب ہے، نماز قضا ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اس پہ آسمان سے بجلی گر جائے یا اللہ اس پہ آسمان سے عذاب نازل کر دے. یہ ہے واجب. اور مستحب کیا ہے؟ کر لیا تو سبحان اللہ، نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. مستحب کے سلام علیکم کہا تو ٹھیک ہے، سلام علیکم نہ کہا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ پہ عذاب نہیں کرے گا. البتہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے کے 99 ثواب ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کا 1 ثواب ہے. وعلیکم السلام جو اس نے کہا اس کا 1 ثواب ہے. میرے اپنے پیج پہ پدر بزرگوار کے کچھ ہیں اس حوالے سے، سلام کے حوالے سے ضرور ملاحظہ فرما لیجیے گا. تو عزیزان محترم، یہ سلام کے اب میں یہ مستحب ہے، جواب سلام دینا جو ہے وہ واجب ہے. سلام مستحب، نماز تہجد پڑھنا مستحب ہے، اور باقی اور کتنی عبادتیں ہیں جو مستحب ہیں، لیکن مستحب کے ترک کرنے پہ اللہ عذاب نہیں کرتا. نماز تہجد پڑھنا مستحب ہے، ترک کرنے پہ عذاب نہیں ہوتا. سلام مستحب ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ایک موقع ایسا آ جائے کہ لوگ مستحب کو ترک کر دیں اور مستحب کو برا کہنا شروع کر دیں، تو پھر لازمی ہے کہ اس مستحب کو انجام دیا جائے تاکہ وہ مستحب ہماری آئندہ کی نسلوں تک پہنچ جائے. ایک زمانہ آئے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی نماز تہجد واجب ہی نہیں ہے، تو اب روایت میں ملتا ہے کہ سب پہ لازمی ہے کہ اس کو انجام دیں تاکہ وہ مستحب ہماری اگلی نسلوں تک پہنچ جائے. السلام علیکم کی مخالفت کی جانے لگے تو اب سب پہ ضروری ہے کہ السلام علیکم کہیں. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، کیا کہنے سبحان اللہ، لیکن السلام علیکم یہ بھی تو ظاہر ہے اللہ کا نام ہے نا. تو آپ نے کہا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تو وہ مستحب جو ہے وہ احیاء مستحب ہوگا. اور اس کے علاوہ آ جائے باقی اور بھی کتنے مستحبات ہیں کہ جس پہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مفقود ہو جائے اور ان کے گم ہونے کا خطرہ ہو. تو ضروری ہے کہ مستحب پہ عمل کریں تاکہ وہ مستحب ہماری آئندہ والی نسلوں تک پہنچ جائے. تو مستحب پہ تو اللہ بالکل بھی عذاب نہیں کرتا، واجب پہ بھی اللہ چھوڑنے پہ اللہ عذاب نہیں کرتا. کمال ہے، کمال ہے کہ نہیں. غدیر کے میدان میں مولا علی کو نہیں مانا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا. کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کے، سبحان اللہ. غدیر کے میدان میں کہتا میں علی کو نہیں مانتا. یہ نہیں کہا میں نماز کو نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، حج کو، بلکہ کہہ رہا ہے آپ نے حکم دیا میں نے نمازیں پڑھی، آپ نے حکم دیا میں نے روزے رکھے، آپ نے حکم دیا میں نے تمام عبادتیں، لیکن میں اب آپ کے حکم سے آپ کے ابن ام کو نہیں مان سکتا. نہ یہ نہیں ہوگا. فوراً عذاب نازل ہوا. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کیٹیگری کوئی اور کیٹیگری ہے، یہ اجر رسالت والی ہے، یہ اوجب والی ہے، کہ جو ہر عبادت میں جن کی الفت اور مودت جو ہے اور ان کی ولا جو ہے وہ اس کا عین حصہ جب تک محبت دل میں نہ ہو، وہ عبادت جیسے آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اور ویزا بھی ہے اس پہ مہر نہیں لگی ہوئی کونسل گری کی، کونسلیٹ کی، سفارت خانے کی، تو آپ جو ہے دوسرے ملک نہیں جا سکتے. اور یہ آج کل تو ویزا آن لائن ہوتا ہے. تو یہ ایک ویزا اللہ نے بھیجا تھا یا ایھا رسول بلغ کی شکل میں، من کنت مولا کی نبی نے اس پہ تصدیق کی.
अल-यौम अकमलतु की अल्लाह ने उस पर मोहर लगाई, जिब्राइल ने आवाजें बुलंद की, मुबारकबाद की, और भी आवाजें बुलंद हुई। तो ऐसी जब मोहरें लगती हैं तो फिर जब कोई उसका इनकार करे तो फिर वो अल्लाह की नजर में आखिरत से पहले दुनिया में अजाब का मुस्तहिक हो जाता है। हुब्बु अलीइन या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, वो अली कि जिनकी मोहब्बत और मारिफत इंसान को किस किस मंजिल पे ले जाती है, वही अली। दुश्मनी ऐसी चल रही है मेरे मौला से, मैंने पहले बताया सैयदा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा नहीं गिरना था। सैयदा आई थी मुहाफिज़े विलायत बन के, या अली मैं आपकी मुहाफिजा हूं, या अली मैं विलायत की मुहाफिजा, मेरी जाने कुर्बान सैयदा की दो पसलियां, या साहिब अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। दुआ फरमाते जाए जो जो बीमार है खुदा उनको सेहत और सलामती दे और करबला की ज़ियारत नसीब कर। मैंने पहले एक जुमला कहा था ना कि 2 मरतबा शहजादी कूफे आई है। एक मरतबा मौला अली के जमाने में, एक मरतबा मौला अली के बाद। भैया दोनों मरतबा शहजादी को कूफे के दरवाजे पे रोक दिया गया। मौला अली ने रोका, रोक दो मेरी बेटियों को, बाजार बंद होने दो, दिन का वक्त है, बाजार बंद होने दो, अंधेरा होने दो, दुकानें बंद होने दो, लोगों को घर जाने दो, जब अंधेरा हो जाए, शहर खाली हो जाए, फिर मेरी बेटियों को लेके आना। दोबारा जब आई ना, या साहिब ज़मान, मौला हुसैन शहीद हो चुके थे। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद दोबारा जब ये पहुंची है ना शहजादी, ना अली अकबर अलैहिस्सलाम है, ना कासिम अलैहिस्सलाम है, ना औनु मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ना हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है, ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कोई भी नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मासूमीन अलैहिस्सलाम के जैसे कैंपेन चल रही है अलैहिस्सलाम, तो जरूर कहें अलैहिस्सलाम हर मासूम के नाम के साथ। कहते हैं कि या साहिब ज़मान जो पहुंची है ना, रात का वक्त था, कूफे के दरवाजे पे इब्ने ज़ियाद का कासिद आया कि उस मलून ने हुक्म दिया है कि दरवाजे पे रोक दो। कहा किस लिए? कहा दिन होने दो, बाजार खुलने दो, तमाशाइयों को आने दो, पत्थर छतों पे पहुंचाने दो, फिर अली की बेटी को लेके आना। या साहिब ज़मान किस तरीके से दाखिल हुई? मुस्लिम जस्सास की रिवायत है, रिवायत करता है कि मैं कूफे की दरवाजे पे दीवारों पे रंग कर रहा था, सफेदी कर रहा था। हुक्म था सफेदी करो कि एक लश्कर को हम पकड़ के लाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैदियों को लाया जा रहा। कहते मैंने देखा कुछ सर है जो नेज़े पे हैं, जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहते उसके बाद मैंने कुछ सर देखे जो उसके पीछे हैं, जो कुछ बच्चे का सर है, एक छोटा बच्चे का सर है। और कहते ये करते करते कहते फिर मैंने देखा इस बीबी ने एक जुमला कहा। मौला के सर को जब देखा है तो बीबी बर्दाश्त ना कर सकी और मातम शुरू कर दिया। अज़ादारा ने मजलूम करबला, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। एक कनीज आई हुई है कूफे के बाजार में। मंजर उसने देखा कि एक बीबी है, सर नेज़े पे उसने देखे, क्या देखा, एक बीबी है, उसके साथ एक छोटी बच्ची बैठी है। वो कहती है फूफी अम्मा मुझे प्यास लगी। अल्लाह अकबर, ये शायद पहली मर्तबा बीबी ने कहा था, अब्बास अलमदार के बाद नहीं कहा फिर दोबारा। इसीलिए एक शायर का शेर है, अब्बास अमू जानम मन आब नमी खाहम, सकाए यतीमानम मन आब नमी खाम। ऐ मेरे चचा अब्बास मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं प्यासी नहीं हूं, मुझे पानी नहीं चाहिए, आप वापस आ जाए। अज़ादारा ने मजलूम करबला, सूरत हाल क्या हुई? इसने देखा तो वहां पे एक खातून खड़ी थी, उसकी झोली में कुछ खजूरें थी, टोकरी में। उसने चंद खजूरें, ऐसे इराक में सब जानते हैं खजूरें कितनी होती, उसने चंद खजूरें पकड़ी और बच्चा साथ खड़ा था उसके। मैं किस जुबान से अर्ज करूं, मेरी जुबान को ताकत नहीं, उठा के खजूरें फेंक। भैया खजूरों का फेंकना था, उस बीबी की आवाज आई। उस बीबी की क्या आवाज आई? 2-3 तरीकों से ये रिवायत है, मैं एक तरीके से अर्ज कर रहा हूं। कहते जब ये खजूरें ऊपर फेंकी ना तो बीबी ने वापस कर दी
اے کوفے والوں تمہیں نہیں پتا صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ اے کوفے والوں صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس نے یہ دیکھا، فوراً آئی آگے، کہتی ہے مالکن یہ لیٹ ہو گئی۔ تو مالکن کہتی ہے اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ کہا میں آئی تھی، قافلہ آیا ہوا تھا، کہہ دی ہوگا، کہا آتے رہتے قافلے، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، وہ بیٹھی ہے۔ کہتے میں دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا ایک کجاوے پہ ایک بی بی ہے، ان کے ساتھ ایک بچی ہے۔ بچی نے تشنگی کو اظہار کیا تو ادھر سے کھجوریں گئیں، بھوک کا اظہار کیا، کھجوریں گئیں۔ تو اس بی بی نے واپس پھینک کے کہا کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اے میری مالکن مجھے یہ بتا صدقہ کن پہ حرام ہے؟ میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا کہ اگر فقیر ہو صدقہ۔ اے مالکن، یہ نیٹ ورکنگ کی تھوڑی پرابلم تھی، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اے مالکن مجھے یہ بتا صدقہ کن پہ حرام ہے؟ اس نے کہا تو نے غلط سنا ہے۔ کہا نہیں میں نے صحیح سنا ہے، یہی آواز بلند تھی کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ کہا یہ کون ہے جن پہ صدقہ حرام ہے؟ کہا اللہ کر کے تو نے غلط سنا ہو، اگر تو نے صحیح سنا ہے تو وہ ایک ہی خاندان ہے جس پہ صدقہ حرام ہے، باقیوں پہ حلال ہے، وہ کسی عنوان پہ صدقہ ان پہ حلال نہیں ہے۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ کہتی ہے میں دیکھ کے آتی ہوں اللہ تجھے گونگا کرے، تو نے ایسا جملہ بولا ہے۔ مالکن ناراض ہو گئی اپنی کنیز سے، یہ تو نے کیا کہہ دیا میرے دل کو، تو نے آگ لگا دی ہے۔ چلی چادر پہن کے چلی، آئی اسی احمل کے پاس جس پہ جناب سیدہ شریکت الحسین بی بی اور ساتھ 4 سال کی یتیمہ بیٹھی ہے۔ جب وہاں پہنچی ہے نا تو پوچھ کے کہتی ہے، دیکھ کے کہتی ہے بی بی آپ کہاں سے ہیں؟ تو بی بی کا سر جھکا ہوا تھا۔ بی بی نے کہا ہم مدینے سے ہیں۔ کہا بی بی مدینے تو بہت ہیں، کس مدینے سے ہیں آپ؟ تو بی بی کی آواز آئی ہم مدینہ تو رسول اللہ کی رہنے والی۔ اچھا بی بی آپ مدینہ تو رسول اللہ کی رہنے والی، کس محلے کی ہے؟ تو بی بی نے کہا ہم محلے بنی ہاشم کی رہنے والی۔ کہا بی بی آپ محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہیں؟ یہ تو ہماری بڑی اہم ترین وہ مقام ہے، یہاں پہ میری بڑی ہستیاں، میری شہزادی رہتی ہیں، پہلے کوفے میں ہوتی تھی اب وہاں پہ میں نے ان سے بڑا کسب فیض کیا ہے۔ بی بی اگر آپ مدینے کی رہنے والی ہیں، محلے بنی ہاشم کی رہنے والی، مجھے یہ بتائیں کیا آپ میری شہزادی، میری آقا زادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو جانتی ہیں؟ عزادارو جب شہزادی کا نام آیا نا تو شہزادی نے سر کو جھکا لیا۔ عزادارو پھر پوچھتی ہے تو بی بی نے ایک مرتبہ بالوں کو ہلکا سا ہلا کے دیکھ کے کہا ام حبیبہ پہچانتی کیوں نہیں انا زینب سلام اللہ علیہ، پہچانتی کیوں نہیں، میں ہی تیری آقا زادی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہوں۔ کہا بی بی اگر آپ ہیں تو مولا حسین کا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آقا حسین کہاں ہے؟ مولا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ حضرت قاسم کہاں ہے؟ مولا نے کہا یہ میرا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ میرا عباس ہے، یہ میرا قاسم ہے، یہ میرے اولو محمد ہے، یہ شبیہ رسول میرا علی اکبر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن قبول و مقبول فرما۔ پروردگار فائدہ علی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ سید حامد علی رضوی کی مشکلات کو دور فرما، عظیمہ محسن کی پریشانیاں دور فرما، سیدہ رضوی کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ کا صدقہ آصفہ سومرو کی تمام مشکلات کو دور فرما، نسیم نقوی کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے ہم سے التماس دعا کی علی الکربلاء کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ آپ کمنٹس ابھی نہیں آ رہے، باقی جو بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے جو پہلے کہا گیا ہے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پروردگار جس نے اس مجلس میں سن کے شرکت کی ہے پروردگار ان سب کی تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانے ساروں میں شامل فرما۔ امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما۔
اہل بیت کی عزاداری کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، اہل بیت کے ذکر کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، اہل بیت کی مجالس کی طرف برے ارادے سے اٹھے، ماتمداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے، جو بھی ہوں پروردگارہ ان ہاتھوں کو قطع فرما، جو آنکھیں میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جہاں پہ آل محمد کے ذکر کے خلاف پلاننگز ہو رہی ہیں ان تمام عمارات کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، یوم دفاع بھی ہے آج، پروردگارہ حفاظت فرما، اس کو داخلی اور خارجی تمام دشمنوں سے محفوظ و مسعود فرما، اور انتشار، اختلاف، افتراق اور انارکی کی فضا اور جو فرقہ واریت کی فضا اس سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اور ہم سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد و پیار و محبت کی برکت عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما، امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الہی بحق من نجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر، تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والثروہ، وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ، وعلی اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمہ، وعلی غرباء المؤمنین والمؤمنات بالرد الی اوطانہم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، میں آپ کے لیے دعا گوں گا، میرے لیے دعا گو رہیے گا، اور آخر میں میری دعا ہے پروردگار جو مومنین قید و بند کی بے جرم و خطا صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگار جن پہ جعلی مقدمات کیے گئے ہیں عزاداری کرنے کے جرم میں، ان سب کو ان مقدمات سے بری فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین خصوصاً جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر جل جلالہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت صلوات اللہ وسلم زندہ باد، یزیدیت لعنت اللہ علیہ مرد آباد، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حب اہل بیت رحمت اللہ، بغض اہل بیت دشمنی اہل بیت عداوت اہل بیت لعنت اللہ۔ اور آخر میں آپ سب کی خدمت میں التماس دعا اور تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد فی امان الکریم، انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملاقات ہوگی آپ سے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔